الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منفرد اعزاز، ایک امتیازی معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے آپ کی شان قرب بتلانا مقصود ہے دنیا والوں کو۔ اس معجزے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ کوئی تقریب منعقد کریں اور
کوئی جلسہ منعقد کرے، کوئی کانفرنس منعقد کرے، پھر وہاں سٹیج لگایا جاتا ہے، پھر سٹیج کے اوپر صدارت کی کرسی بچھائی جاتی ہے۔ اس صدارت کی کرسی پر آپ خصوصی مہمان کو بٹھاتے ہیں، یا جو صدر مجلس ہوتا ہے اس کو اس کرسی پر بٹھا کر پورے تقریب والوں پر، جلسے والوں پر یہ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کی شان سب جلسے سے والوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروا کے ساری دنیا والوں کو، آسمان والوں کو، عرش والوں کو، جو بھی جتنی مخلوقات تھی، ملائکہ تھے، جن و انس تھے، سب کو بتلا دیا کہ جو مقام قرب میں نے اپنے اس حبیب کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں دیا۔ کیسے؟ قرآن کریم میں اسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو وہ جو سواری تھی میری، براق نامی، اس کو باہر ایک چٹان تھی، اس میں ایک سوراخ تھا، اس میں باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے، تحیت المسجد کے 2 رکعت آپ نے ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کے فرما رہے ہیں کہ پھر ایک سیڑھی لائی گئی، اوری جب بھی الی السما، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر سواری کے ذریعے براق نامی، جو گدے سے ذرا بڑا ہوتا تھا، خچر کے درمیانہ سا اس قد کا تھا، وہ بڑا تیز رفتار ہو، سریع رفتار اس کی، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ اس کے ذریعے سفر کیا، مسجد اقصی سے پھر پہلے آسمان پر، پھر 7 آسمان پر، اور ہر آسمان پر ملائکہ نے آپ کا استقبال کیا، اور ہر آسمان پر جو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، 7ویں آسمان سے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے۔ پھر سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو میرے جو سفر کے ساتھی تھے جبرائیل امین، انہوں نے کہا کہ بس میری اس سے آگے پرواز نہیں ہوگی، یہیں تک ہے میری پہنچ، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا بھی تو میرے پر جل جائے گی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بھی آگے گیا، ملائکہ بھی پیچھے رہ گئے، اور پھر عرش معلیٰ سے پھر آگے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے جانا تھا لے کر گئے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے باتیں ہوئی، آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنا وقت لگا اس کا کوئی کسی کو علم نہیں، یا اللہ کو علم ہے یا حضور کو علم ہے۔ دیکھو اتنا لمبا سفر تھا تو وقت بھی تو زیادہ لگا ہوگا،
لیکن بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو حکم دے دیا کہ جہاں ہو وہیں کھڑی رہو. وقت تھم گیا. وہاں سے واپسی ہوئی آپ کی. جنت اور جہنم کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. جنت کی سیر کروائی گئی. سارے عجائبات اور قدرت کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس سفر کا مقصد بھی یہی تھا. واپسی میں جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو انبیاء علیہ السلام جن سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں، وہ سب واپس آپ کے ساتھ آئے. مشایت کی آپ کی. جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا ہمارے پاس، تو جب وہ واپس جا رہا ہو، اسے الوداع کہنا ہو تو کچھ قدم اس کے ساتھ چل کر جانا، چھوڑ کے آنا، یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ملائکہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے. لکھا ہے کہ سارے نبی آپ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. مسجد اقصی تک چھوڑنے آئے. پھر آپ نے وہیں امامت بھی کروائی آپ کی. جبرائیل امین نے آپ کو کہا کہ آپ مصلی پر تشریف لائیں، امام والے مصلی پر. آپ نے امامت کروائی. ملائکہ نے اور انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں. یہ بھی آپ کا لقب ہے. یہاں تک مشایت کی. پھر آپ یہاں سے واپس مسجد حرام میں آئے. رات کا وہی حصہ ابھی باقی تھا. رات کا ہی سفر تھا یہ. بے شمار اس میں اور بھی واقعات ہیں. بہت سی قدرت کی نشانیاں دیکھی، صفحے بھرے پڑے. لیکن اس سفر کا مقصد اللہ نے کروا کے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا، دنیا والوں کو بتلا دیا کہ میں نے آپ کو اپنے مقام قرب کا وہ درجہ عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی بشر کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا. اس سارے سفر کے باوجود دیکھو، حالانکہ یہ بڑی وصال کا وقت ہے، محبوب کی ملاقات کا وقت ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے محبوب کے لیے کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ابد کا لفظ. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. عبد پاک ہے وہ ذات جو لے گیا جس رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عام سا لفظ ہے، عبد کا لفظ، بندہ، اس کی جگہ حبیب کا لفظ استعمال کرتے، سبحان الذی اسری بحبیبہ، کہ پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے محبوب کو لے کر گیا، سیر کرائی. رسول کا لفظ استعمال کرتے، نبی کا لفظ استعمال کرتے، کوئی اور ایسا لفظ استعمال کرتے، خلیل کا لفظ استعمال کر لیتے جس سے محبت کا اظہار ہوتا. اس لیے کہ محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے محبوب سے، اور اللہ بھی محبوب ہے، حبیب بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بھی ہیں. ملاقات کے وقت تو کوئی محبت والا ہی لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں عبد کا لفظ لا کر اس سے بھی آپ کی شان ظاہر کی ہے کہ آپ کی کتنی بڑی شان ہے. کیوں؟ دیکھو، میں اور آپ
تسبیح کرتے رہیں، 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہہ لیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، اس سے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ تو میرا بندہ ہے۔ وہ خواجہ حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر گزرے، بڑے اللہ والے تھے وہ اسی واقعے کو اپنے ایک شعر میں ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ بندہ ہے حسن بصد زبان گفت کے بندہ تو ہم، اے خواجہ حسن تو اپنی زبان سے 100 مرتبہ کہہ لے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، اس سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ فرمائے کہ بندہ حسن بصد زبان گفت کے بندہ تو ہم، بندہ حسن بصد زبان گفت کے بندہ تو ہم، تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی، کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو کہہ دے کہ تو ہے میرا بندہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک جگہ تعریف فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی نشانی، ان کو اللہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جہاں آپ کو مقام محبت کا، مقام قرب کا وہ درجہ، وہ مقام عطا کیا جا رہا ہے جو کسی کو اللہ نے نہیں دیا، اس کے بعد کوئی درجہ ہے نہیں قرب کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابد کے لفظ سے اس کو بیان کیا۔ فرمائے گئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ اس دور میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سننے سے، بیان کرنے سے، اس پر ایمان لانے سے۔ مسلمان کا نام لے رہا ہوں، کافروں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے ہمارے نبی پر، ہمارے توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، قیامت پر، ان کا تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان نام ہے بالغیب کا، یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو بتلا دی اس پر ایمان لائے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ لیکن بھی یہ واقعہ ایسا کہ ہر دور میں غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بھی یہ واقعہ دنیا میں واقع ہوا ہے، اس کا وجود موجود ہے، اور سرکار نے حالت بیداری میں سیر کی ہے، اسی بدن اور اسی جسم سے کی ہے جس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ علماء نے اپنے تفاسیر کے اندر، مفسرین نے، محدثین نے، یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، سب سے معتبر حدیث کی جو کتاب ہے، کہ ایک غیر مسلم بھی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سفر ہوا ہے رات کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی مشرکین مکہ کے ساتھ، تو وہ ایک معاہدہ تھا، اس کی ایک دفعہ ایک شک یہ بھی تھی کہ اب جنگ نہیں کریں گے ہم 10 سال تک، لڑائی بند۔ اب اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا
کہ دیکھو اب امن ہے چاروں طرف، لڑائی ہوگی نہیں، تو چلو ہم اپنے وفد بھیجتے ہیں غیر مسلم ممالک کی طرف، دعوت دیتے ہیں اسلام کی، توحید کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے معراج والا، جسد انصری کے ساتھ ہوا ہے، روح کے ساتھ ہوا ہے، حالت بیداری میں ہوا ہے۔ بہت دفعہ معراج ہوئی آپ کو، خواب کے اندر بھی معراج ہوئی ہے، روحانی معراجیں بھی ہوئی ہیں آپ کو، آپ کا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم تھا۔ لیکن یہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے اندر اور سورہ نجم کے آیات کے اندر جس معراج کا ذکر ہے، یہ روحانی نہیں ہے صرف، نہ یہ خواب کی ہے، یہ جسمانی ہے، روح کے ساتھ، حالت بیداری میں ہے، نوم کے اندر بھی نہیں۔ تو اس معراج کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آج مسلمانوں کو اس پر ایمان لانا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دور، کیا ہر دور میں کفار جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر واقعہ رونما ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ دلیل نبوت ہوتا ہے، نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا اس دور کی جو ترقی ہے اس کو وہ فیل کر دے، ہر دور میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کو بڑی ترقی تھی، بڑے بڑے جادوگر مصر میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ان کا جادو سارا فیل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کو اتنی ترقی تھی کہ آج کل تو چیرا پھاڑی سے علاج ہوتا ہے، اس دور میں صرف ایسی میڈیسن ایجاد ہو گئی تھی، جڑی بوٹیاں انہوں نے دریافت کر لی تھی، سونگنے سے ہی بیماری ختم ہو جاتی تھی، کھانا تو درکنار، سونگنے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے، اس دور کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو تھے، بڑے ترقی یافتہ، وہ اس مرض کا علاج نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو علاج کا طاقت عطا فرمائی معجزے کے ذریعے۔ مادر ذات اندھے کا آج بھی علاج نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، بڑے سے بڑے شفا آئی ہسپتال میں اسلام آباد بھی چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، نہیں، وہ کہتے جی اس کا کوئی علاج نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ مردہ کو زندہ کرنے کا آج بھی کسی کے پاس اقتدار نہیں، اختیار نہیں، کوئی علاج نہیں، کوئی دوائی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دور میں پرانی سے پرانی قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں جو اس دور میں جتنی بھی اس قوم نے ترقی کی ہو، اس ترقی کے مقابلے میں وہ ہیچ ہوتی ہے، وہ ترقی معجزے کے مقابلے میں کمتر ہوتی ہے۔ جہاں اس قوم کی ترقی کی انتہا ہوتی ہے، اللہ اپنے نبی کو معجزے کی وہاں سے ابتدا دیتا ہے، معجزے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، بڑی ترقی کرنی، کتنی ٹیکنالوجی آج ترقی کر رہی ہے، کر لے جتنی مرضی، چاند تک پہنچ جائے گی، مریخ تک پہنچ جائے گی، پلوٹو تک پہنچ جائے گی، عطارد تک پہنچ جائے گی، جتنے سیارے ہیں ساروں تک پہنچ جائے گی، ستاروں تک پہنچ جائے، پہلے آسمان تک پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہاں تو فرشتہ بھی کہتا ہے، جبریل بھی کہتا ہے کہ میری پہنچ ختم ہے، تم کہاں جا سکتے ہو وہاں؟ تم تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ نے تمہاری نظروں کو ایسا اندھا کیا ہے، تم تو انکار کرتے ہو کہ آسمان ہے ہی نہیں، یہ تو حد نگاہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان بھی میں نے پیدا کیے ہیں جیسے زمین پیدا کی ہے. زمین تو تمہیں نظر آ رہی ہے مانتے ہو, آسمان نظر نہیں آتا تو انکار کر دو. تو اللہ نے اپنے آخری نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا معراج کا کہ یہ قوم جتنی چاہے ترقی کر لے, قیامت تک کر لے, لیکن سرکار کے معجزے کی وہاں سے ابتدا ہوگی جہاں تمہاری ترقی کی انتہا ہوگی. مزید تفسیر انشاءاللہ آئندہ. واخر دعوانا